السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ آج اڈیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف عمران خان سے وزیر اعلیٰ گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی ایک غیر معمولی اور طویل ملاقات ہوئی، اور بقول علیمہ خان صاحبہ کے عمران خان نے دونوں کو مطالبات کے حوالے سے مذاکرات کرنے کی اجازت دی ہے۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ آج علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر ان کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے پہلے ان کو بریف کیا 24 نومبر کی تیاریوں کے اوپر۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر علی امین گنڈا پور نے انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں اسٹیبلشمنٹ سے ہی۔ عمران خان نے انہوں نے کہا ہاں، پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں۔ عمران خان کی بیل لگی ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمران خان کو رہائی نہ ملے، اور اگر کل عمران خان کو بیل ملتی ہے 24 کا احتجاج عمران خان خود لیڈ کریں گے۔ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات کے بعد یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کیا ماضی کی طرح کوئی پیغام رسانی ہو رہی ہے، اور مذاکرات کے حوالے سے پس چلمن آخر کیا چل رہا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے اسلام آباد مارچ سے نمٹنے کے لیے محسن نقوی صاحب کی وزارت داخلہ نے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ احتجاج میں شریک طالب علموں کے تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ، اور مظاہرین کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور سم بلاک کرنے کی تجویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد انتظامیہ نے وفاقی دارالحکومت میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی تھی۔ اس کے علاوہ سینیٹر فیصل وافدہ نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے 24 نومبر کے احتجاج کو ڈرامہ اور پانی کا بلبلہ قرار دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 50 لاکھ افراد بھی آ جائیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ آخر وافدہ صاحب کے اس اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 3 ڈیمانڈز ہیں، دوسری طرف سے غیر معافی مانگنے کی شرط ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں درمیانی راستہ آخر کیسے نکالا جا سکتا ہے، اسی صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر فیصل وافدہ صاحب۔ فیصل وافدہ صاحب، آج آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں جس طرح سے امریکی انٹرفیرنس کی مذمت کی ہے، کیا یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا یہ رائے ہمارے سسٹم میں بھی پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں تو اپنی انٹیگریٹی کے ساتھ چلتا ہوں۔ میری اپنی غیرت ہے، میری اپنی سیلف اسٹیم ہے، میری اپنی سیلف رسپیکٹ ہے۔ جب میں اپنی بات کر رہا ہوں تو میرے ملک کی میں بات کر رہا ہوں۔ باقی کوئی کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، میں سمجھتا ہوں کہ جب سیشن سٹارٹ ہوگا تو میں ریزولوشن بھی لے کے آؤں گا، اور امید کرتا ہوں کہ باقی سب بھی آئیں گے، کیونکہ یہ کانگریس کی مداخلت اب ایکسیپٹیبل بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ چیمپئنز بنے ہوئے ہیومن رائٹس کے، تو پھر وہ فلسطین میں کچھ کر لیتے جہاں بچوں کے گلے کٹ رہے ہیں۔ وہ صدام کو ہم پہ اعلیٰ ہم نوالا لے کے چلتے تھے، پھر اس کے خلاف ویپن آف ماس ڈسکشن کے لے کے آگے کے یہ بھی خطوط جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن کو لکھے ہیں، پاکستان کو نہیں لکھے، تو کیا آپ پیش بندی کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی دباؤ آئے گا یا کوئی دباؤ آ چکا ہے؟ دیکھیے حبیب صاحب، انٹرفیرنس جو ہے نا، وہ دباؤ اس کو سمجھیں یا اس کو آپ کسی مطلب میں آپ کے شو کے اندر بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو چیمپئن جو بن رہے ہیں وہ پھر چیمپئن شپ کہیں اور دکھائیں نا، جہاں ضرورت ہے وہاں تو وہ چیمپئن ہی بنے ہوئے لابیز کے تھرو کر رہے ہیں۔ کبھی رجیم چینج کا ان کے اوپر الزام ہے، کبھی اس کا الزام ہے، کبھی افغانستان میں وہ رائٹ آؤٹ کر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اسلحہ وہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، باقی لوگ اس کے کانسیکوینس۔ ہمارا تو افغانستان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور پھر ہمارا ملک جہاں کھڑا ہوا ہے وہ تو آرٹری ہے، وہ تو بلڈ لائن ہے، جدھر ان کے ہزاروں کے دل دھڑکتے ہیں۔ ہمیں چوک کریں گے تو ہم تو ہارٹ فیل ہو جائیں گے سب کے۔ تو مجھے اپنی پوزیشننگ بھی پتہ ہے، مجھے اپنی ریلیونس بھی پتہ ہے، میں نیوسنس نہیں بننا چاہتا، لیکن آپ سجیشن دیں جو امن ہو، ملک ترقی کریں۔ آپ کے ابھی تک جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ سب رانگ پالیسیز ہیں، اس کے پورا خطہ ایک سائڈ پہ ہوا ہوا ہے، ہر طرف جنگ ہے، ہر طرف آپ کی بربریت ہے، مداخلت ہے، جب چاہے آپ جنگ کر دیتے ہیں، جب چاہے آپ نکل جاتے ہیں ملک سے۔ یہ دس ناٹ ایکسیپٹیبل۔ لیکن فیصل وارڈا صاحب، دنیا بھر میں جو جمہوری ممالک ہیں، جمہوری تنظیمیں ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی کئی تنظیمیں ہیں، یونائیٹڈ نیشن کی ہیں، وہ سب پاکستان کے الیکشن کے بارے میں اور تحفظات ظاہر کر چکی ہیں، اور پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی اپنا تحفظات ظاہر کرتی رہتی ہیں۔ یہ خالی ایک امریکہ کی بات نہیں ہے، دنیا کی کئی دیگر تنظیمیں بھی ایسا کر رہی ہیں۔ تو کیا پاکستان ان سب کو نو کہہ دے گا؟ یعنی پاکستان، آپ کی بات سے تو لگ رہا ہے کہ بس جو کچھ ہم کریں ہمیں کرنے، تو دنیا اس طرح شاید چلنا مشکل ہے اس کا۔ دیکھیے حبیب صاحب، مداخلت، دیکھیں آپ سجیشن دے سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے امریکہ کی بات کر لوں تو وہاں ٹرمپ جو ہے ان کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے، میں تو خیر ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں، نہ میں ان بزدلوں سے ہوں کہ ٹویٹس اپنے ڈیلیٹ کر دوں جب اقتدار میں آ جائے۔
کھڑا رہنا چاہیے اپنی بات کے اندر. وہ اپنے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے اوپر گولی چل جاتی ہے, تو الزامات اگر لگانے ہیں تو میں بھی بہت سارے لگا سکتا ہوں کہ کیسے گولی چلی, آپ کی سیکرٹ سروس نے پہلے کچھ بیان دیا, پھر اس پہ دباؤ ڈال کے اس نے آپ نے اسے ریزائن کرا دیا, پھر آپ کی کورٹوں نے کیا کیا, پھر آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا, پھر آپ کے میڈیا نے کیا کیا. تو سوال تو میں بھی بہت سارے اٹھا سکتا ہوں. پھر صدام والی کہانی میں نے آپ کو بتائی, ضیاء الحق والی کہانی بتائی, بی بی والی کہانی بتائی, بھٹو صاحب والی کہانی بتائی, رجیم چینج خان صاحب والی کہانی سنائی, نواز شریف کو ہٹانے والی. تو یہ چیمپئنز کہاں تھے سارے؟ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مداخلت بھی کریں, دخل اندازی بھی کریں. آپ کے حساب سے تو نہیں ہم چلیں گے. جب چاہے آپ جنگ کر لیں, جب چاہے آپ چھوڑ دیں, ہمارا نقصان ہوا, کولیٹرل نقصان ہوا. یہ تنہا عمران خان کا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے محترم نواز شریف صاحب کے پاکستان سے جانے میں بل کلنٹن نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو کے واپس آنے میں بھی امریکہ اور برطانیہ کا ایک رول تھا. حتیٰ کہ جو چیف جسٹس افتخار چودھری تھے, ان کی بحالی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کہیں سے ایک ٹیلی فون آیا تھا نواز شریف صاحب کو رائیونڈ میں, اور اس کے بعد وہ یہاں سے نکلے تھے. یہ رول کوئی نئی بات تو نہیں ہے, اب کئی دفعہ اس کا اعتراف بھی ہو چکا ہے اور کئی دفعہ اس کا مانا بھی جا چکا ہے. پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایک انٹیلیجنس چیف جو ہمارے ملک کے نہیں تھے, کہیں اور سے آئے تھے, انہوں نے خط لہرایا, ایسے کاغذ لہرایا تھا. تو یہ معاملات تو پہلے بھی چلتے رہے. ابھی تو دیکھیں, آپ کی بات بالکل بجا ہے. 20 سال 15 سال 25 سال پہلے کی آپ مجھے مثالیں دے رہے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے, اس وقت انتظام تھا, یہ چیزیں چلتی تھی. اب وہ ایوالو ہو گئی, دنیا بہت چینج ہو گئی, ہماری اپنی پوزیشننگ ہمیں پتہ چل گئی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے جیسے لوگ سیاست میں آ گئے ہیں, پرانے لوگ کی شیلف ختم ہو گئی ہے, شیلف لائف ایکسپائرڈ ہیں, سب کی اپنی پالیسیز ہیں. میں تو اپنے حساب سے نہ تو میں گورنمنٹ کا ترجمان ہوں, نہ میں کسی اور کا ترجمان ہوں. جو میری انٹیگریٹی گوارا کرے گی میں اس حساب سے بات کروں گا. کسی کو پسند ہے, کسی کو نہیں پسند ہے, مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں سٹنگ سینیٹر ہوں پاکستانی ہونے کے بعد بھی, تو میرا بھی رائٹ ہے میں اپنے ملک کا دفاع کروں, یا اپنے ملک کی جوڈیشری ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, ڈیموکریسی ہے, جو بھی ہے, وہ میرے اپنے معاملے ہیں. کوئی معاملہ آیا تو نہیں لگتا. اگر کسی کو بہت درد ہے, کوئی بہت پریشانی ہے, کوئی چیز ہے, تو ہم میڈیکل سرٹیفکیٹ پہلے ہی بنا کے دیتے رہیں, ابھی بھی سرٹیفکیٹ دے دیتے, لے جائیں. میری تو دیکھیں نا حبیب صاحب, جو مین چیز ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو کل پرسوں میں بتا دیا تھا کہ مجھے تو یہ دھرنا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے, پوسٹ پون ہو جائے گا, ڈیٹ آگے چلی جائے گی. وہ آج کلیئر ہوگی میری بات. تو ڈرامے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. اور یہ فرسٹریشن جو ہے, آئی انڈرسٹینڈ دا فرسٹریشن کہ 26ویں امینڈمنٹ بھی ہو گئی, 27ویں جب کرنی ہوگی وہ بھی ہو جائے گی. چلے 26 کی بات کر لیتے ہیں. ججوں کی تقرری ہو گئی, سارے سروس چیف کی مدت ملازمت بڑھ گئی, ٹھیک ہے, سارے جگہوں سے خط آ گیا, یو کے سے آ گیا, امریکہ سے آ گیا, کچھ نہیں ہوا. فرسٹریشن ہے, اور فرسٹریشن ہونی بھی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کو سب پھنسا کے اس دلدل میں ڈال کے سب مراد لے کے ریلیف لے کے نکل گئے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آبجیکٹیو حاصل کرنے تھے, اس لیے عمران خان کو اندر رکھا گیا. تو اگر یہ آرگومنٹ مان لیا جائے تو آبجیکٹیو پورے ہو گئے, پھر عمران خان کو نکال دینا چاہیے. دیکھیں, میں تو بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی فرسٹریشن کی. لیکن اگر آپ نے فائنل کال دی تھی, فائنل کال کا کیا ہوا, میں نے تو آپ کو کل بتا دیا تھا, مذاکرات ہو جائیں گے, یا آ جائیں گے تو دوسری طرح شفٹ کر دیے جائیں گے, یا پھر یہ ہوگا ہی نہیں, یا یہ ڈیٹ آگے ہو جائے گی. تو وہ آج ہی ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی مذاکرات کر لیں. تو پھر ڈرامے کا فائدہ کہ فائنل کال نومبر کی ہے, جنوری میں آ جائے گی, فروری میں آ جائے گی, چلتا رہے گا ٹوپی ڈرامہ. اچھا, یہ مذاکرات ہو کس سے رہے ہیں یہ بھی بتا دیں, آپ کے پاس تو بڑی خبریں ہوتی ہیں. یہ تو دیکھیں میں تو وقت سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے تو بتا دیا, آپ ان کو آ کے بتانا چاہیے کہ وہ جو اتنے سب جمہوری بنے ہوئے تھے عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر. دیکھیں, اس ملک کے اندر ایک بڑی عجیب سی چیز ہے, اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے, ڈیولپنگ کنٹریز میں, کہ جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے اس کے جیل یا اس کی لاش, دو چیزیں خدا نخواستہ. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ایسی سیاستوں پہ پاپولر لیڈر کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا, رشتہ داروں نے, گھر والوں نے, دوست احباب نے پیسہ بھی بنایا, مزے بھی لیے اقتدار کے. تو وہ ابھی بھی ہو رہا ہے, ہر طرف دھڑا ہے. ایک بیگم صاحب کا دھڑا ہے, بیگم صاحب کی ماروسی سیاست ہم پی ٹی آئی کے اندر آ گئی ہے. وہ کہہ رہی ہے 5,000 آدمی لاؤ ٹکٹ ملے گا, 25 سال پرانا آدمی کو نکالا جائے گا. بھائی کوئی نوکری کرتے ہیں, کوئی نوکر ہیں, بھکاری ہیں, بھنگی ہیں, کیا ہیں؟ تو یہ تو ہم باتیں کرتے تھے پی ایم ایل این کے لیے کہ وہاں پٹواری ہیں اور یہ سب کچھ ہے, تو اس سے تو بدتر یہ نکلے. ٹھیک ہے, اور یہ کیا تماشا ہے, کبھی کسی کا بیٹا آیا تھا, کسی کی بیٹی آئی تھی, کسی کا بھائی آیا تھا, کسی کی بیوی آئی تھی. مطلب خاندانی ریاست اور سیاست چلتی رہے گی, ہم کسی کے نوکر بن کے چلتے رہیں گے. میں تو حیران ہوں کہ لوگوں کے اندر کے ہاتھ باندھ کے سب نوکر الجھ گئے ہیں پاکستان کے اندر معاملات بھی الجھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ اب انٹرنیشنل پریشرز بھی بڑھ رہے ہیں, انٹرنل پریشرز بھی طرح طرح کے کریٹ ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں. تو کیا ایسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کے درمیان ہم یہ فضا جو ہے سختی کی یا تلخی کی, اس کو برداشت کر سکتے ہیں, اس کو کم نہیں کرنا چاہیے ہمیں؟
دیکھیں حبیب صاحب، اگر مجھ سے میری ذاتی رائے لیں تو میں بالکل آپ کی بات کو بالکل بجا مانتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر طریقہ یہ ہے کہ 2 قدم عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں، کنٹرول سارا خود سنبھالیں، ان ہوائیوں کے حوالے نہ کریں، اپنے لیے مزید مصیبت، سیاست اور یہ سب چیزیں خراب نہ کریں، بہت خرابی ہو چکی ہے، بہت دلدل میں جا چکے ہیں، اور 2 سٹیپ جا کے پیچھے ہٹ کر پھر آپ کوئی راستہ نکالتے ہیں، اور دنیا میں کوئی حرف آخر نہیں، جنگیں بھی جو ہیں وہ ٹیبل پہ ختم ہوتی ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے. کیا صرف لیکن اگر آپ عمران خان گالم کے لیے گلوچ اور پیچھے ہٹنا ضروری ہے 2 سٹیپ، اور وہ 2 سٹیپ یہ بھی بتائیے گا کون کون سے 2 سٹیپ ہیں جو وہ پیچھے لیں تو آپ کے خیال میں بات آگے بڑھ سکتی؟ ابھی صاحب دیکھیں، ابھی صاحب میرا آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، آرگیومنٹ ہو سکتا ہے کسی بات پہ. اگر آپ مجھے ایک دفعہ گالی دیں گے، میں کہوں گا حبیب صاحب ایسا نہ کریں، آپ دوسری دفعہ گالی دیں گے، میں آپ کہوں گا ایسا نہ کریں، تیسری دفعہ میں آپ کو گریبان پکڑ لوں گا. تو سب سے پہلے تو یہ ماضرائی کی جو سیاست ہے، مار دھاڑ کی، جلاؤ ڈھگاؤ کی، یہ ختم ہونی چاہیے، سب سے پہلی چیز، موسٹ امپورٹنٹ چیز. اس کے بعد پھر آپ پھر سیاست کریں. سیاست کے اندر آپ کے رستے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں آپ، لیکن اگر آپ نے سیاست کمپرومائز لوگوں سے کرنی ہے جو ویلنگ ڈیلنگ کر کے آئے. میری کون سی بات غلط ثابت ہوئی؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیگم صاحبہ کے اوپر کوئی ہڈن ایف آئی آر نہیں ہوگی، ان کو وی آئی پی موومنٹ ملے گی، وہ وی آئی پی ہوئی، ہوٹر کے ساتھ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی سیکیورٹی میں باہر نکلی. میں نے کہا غلط کئی بات. گنڈا پور آپ کو کمپرومائز تھے، گنڈا پور گاڑی میں بیٹھ کے ڈگی میں نکل گئے، پھر وہ آ گئے، وہ بھی کلیئر نکلی بات. تو اتنے سارے اچھا کل کی بات چھوڑ دیں، کل کی بات ہی چھوڑ دیں. کل ہی میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا دھرنا یا جو بھی جلسہ جلوس ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آج کلیئر ہو گیا. باوڑا صاحب آپ کو نہیں لگتا تھوڑا سا مارجن خان صاحب کو ملنا چاہیے؟ جیل میں بیٹھے ہیں، معلومات کی اس طرح سے رسائی بھی نہیں ہے ان تک، جو پارٹی کے لوگ بتاتے ہیں ان تک صرف وہی معلومات پہنچتی ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں تو ملاقاتوں پر بھی پابندی تھی. تھوڑا سا کچھ کسی کو آگے بڑھ کے ان سے بات کرنی چاہیے، کچھ کلیئرٹی، شاید ان کے ذہن میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوں جو ابھی کلیئر نہ ہوں. دیکھیں اگر آپ ایک اینکر ہیں، ہوسٹ کر رہی ہیں ایک شو کے اندر، اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ میرا نام فیصل ہے اور مجھے آپ ابراہیم سے مخاطب کریں گی، تو لیڈرشپ کی ناکامی ہے. تو عمران خان صاحب کو اگر ان کی اتنی بڑی فالوئنگ اور لیڈرشپ ہے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا کون مخلص ہیں، کون نہیں ہے. ابھی تو مجھے وہ اکیلے تنہا نظر آ رہے ہیں، مجھے تو ان کے آس پاس کچھ سب فائدے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجھے بتائیں باقی کسی کو کیا پرابلم ہے؟ جو کل کہہ رہے تھے ہم کفن باندھ کے نکلیں گے، وہ آج مذاکرات کی بات کریں، تو یہ ڈرامے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے غریب کو مروانا ہے، آپ نے جلسہ جلوس کرنا ہے، آپ کو کیا ملنا ہے؟ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو اسیس کرتے ہیں کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. اگر آپ اس گورنمنٹ کی کیپیسٹی کی مجھ سے بات کریں تو اگر میں عمران خان صاحب ہوں تو میں ان کی کیپیسٹی کے اوپر مجھے خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھنا چاہیے، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے اندر ہی نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اس کے لیے بیٹر آپشن کیا ہے کہ آپ وے آؤٹ نکالتے ہیں. پاسبلٹیز کا نام ہے سیاست. گالم گلوچ، لڑائی، مار دھاڑ، قتل و غارت کا کام نہیں ہے. تو اس وقت کوئی مذاکرات کا کوئی امکان آپ کو نظر آتا ہے، کوئی رابطہ ایسا جو بامانی ہو، جس سے جہاں پہ بات ہو تو پھر آگے کو بڑھ بھی سکے، جس سے دونوں فریق کسی نہ کسی درجے میں مطمئن ہو؟ کیا ایسے روابط موجود ہیں؟ ابھی صاحب دیکھیں آج کی تاریخ میں تو یہی ہوا ہے کہ آپ کہاں سے اپنی شروع کر رہے تھے نیگوسیشن، اور آج آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہی بیٹھ گئے بات کرنے پہ، اور انہی کے ایک سینئر لیول کے آدمی کے ساتھ گورنمنٹ کی آپ نے ارینجمنٹ کی ہے، بات چیت کی. تو پھر آپ کو اتنا مولا جڑ بننے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اس خبر کو پوری طرح درست مانتے ہیں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں مذاکرات انہی سے ہوں گے جن کے پاس پاور ہے. آپ خود بھی کہتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس تو کوئی پاور ہے ہی نہیں. فیس پہ تو آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور حبیب اکرم صاحب بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے کیمرہ مین ہے، اس کے پیچھے لائٹ والا ہے، ایئر کنڈیشن والا ہے، آپ کا اسٹوڈیو ہے، اس کا مالک ہے، تو وہ سب چیزیں تو ہیں. تو یہ تو پیکیج ہی ہوتا ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. اگر آج گورنمنٹ ان پلیس ہے، اب وہ 47 کی ہے، 45 کی ہے، 42 کی ہے، وہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. لیکن اب یہی ہے، آپ نے ان سے مذاکرات کریں، وایا ان سے مذاکرات کریں، رستہ نکالیں. آج بھی تو آپ نے کیا ہے نا. اب وہ میسنجر بن سکتے ہیں، وہ آربیٹریٹر بن سکتے ہیں، رستہ تو آپ کو بنانا پڑے گا. پالیٹکس کا نام ہی رستہ بنانا ہے. اگر آپ نے رستہ نہیں بنانا تو پھر آپ بھگتتے رہیں گے. آپ ایک کیس نکلیں، آپ دوسرے چلیں گے. اور یہ 24 تاریخ کی ٹائمنگ کیوں تھی؟ کیونکہ چارج فریم ہونے 25 تاریخ کو. وہاں فیض کا ٹرائل بہت تیزی سے چل رہا ہے. بہت ساری چیزیں عوام کو پتہ ہونی چاہیے نا. دیکھیں لوگ بھی اب بیزار ہو گئے ہیں. جہاں وہ پسند کرتے ہیں، وہ ان پولیٹیکل پارٹی کی نفرت میں بھی بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. تو اس پسند کے اندر وہ بھی بیزار ہے نا. آپ کل کیا چہرہ دکھائیں گے کہ جی اب ہم نے مذاکرات کر لیے ہیں، 24 گھنٹے پہلے کفن باندھ رہے تھے. تو یہ ایک ڈرامے کی سیزن کی ایک لمٹ ہوتی ہے. دیکھیے مذاکرات میں کوئی چیز آؤٹ کم بھی تو ہونا، خالی مذاکرات ہی تو نہیں کرنا، بیٹھ کے چائے پینی ہے. چائے پینے کے لیے تو اسلام آباد میں کافی ساری جگہ موجود ہیں، لیکن مذاکرات کا بامانی ہونا ضروری ہے، جو پاکستان کے دیگر لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہاں اس میں عمران خان صاحب کو اگر نقصان ہوتا ہے تو نقصان ہو جائے،
فائدہ ہوتا ہے تو فائدہ ہو جائے. اہم بات تو یہ ہے کہ مذاکرات ہوتے ہوئے دکھائی دیں. ابھی تک تو ساری ذرائع کی خبریں ہیں, کسی کی خواہش ذرائع کے منہ میں ڈالی جاتی ہے اور اخبار میں چھاپ دی جاتی ہے, ٹی وی پہ چلا دی جاتی ہے. یہ بھی تو ہو رہا ہے نا حبیب صاحب. دیکھیں یہ تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے, کون سے ملک میں نہیں ہو رہا یہ کام؟ تو ہر جگہ ہوتا ہے جی. اس میں تو کوئی میرے لیے نئی چیز نہیں ہے. میرے سے آپ بہت ایکسپیرینس اور سیزنڈ آدمی ہیں, آپ کو مسادہ پتہ ہے. لیکن حبیب صاحب یہ تو بڑی سمپل چیز ہے نا. یہ تو پالیٹکس کی بیوٹی یہی ہے کہ آپ ذرائع سے چلا دیتے ہیں, من پسند خواہشات چلا دیتے ہیں, کبھی نیگیٹو خبر چلا دیتے ہیں, کبھی پازیٹیو خبر چلا دیتے ہیں. یہ تو چلتا رہتا ہے. اچھا, تو یہ بتائیے گا اب 24 تاریخ کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا 24 تاریخ کو پی ٹی آئی اس قابل ہے کہ وہ ایک اچھا پروگرام اپنا کر سکے جو واقعی سسٹم کے اوپر کوئی دباؤ بھی ڈال دے؟ دیکھیں حبیب صاحب, میرے لیے سرپرائز نہیں ہوگا کہ اگر یہ پوسٹ پونڈ ہو جائے. میرے لیے یہ بھی سرپرائز نہیں ہوگا اس کی ڈیٹ آگے چلی جائے. اور اگر یہ نہیں ہوتا اور یہ آ بھی جاتے ہیں تو 5-10 ہزار آدمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب وہ ریڈ زون میں آئیں گے تو نیچرلی وہاں قانون حرکت میں آ جائے گا. وہ لا بنا ہوا ہے تو کورٹس بیچ میں آ جائیں گی. کورٹس ان کو ایک آلٹرنیٹیو جگہ دے دے گی. وہ آلٹرنیٹیو جگہ چلے جائیں گے اور وہ ان کا رائٹ بھی ہے کہ ان کو آپ جگہ دیں, ان کو پروٹیسٹ کرنے دیں, جو انہوں نے کرنا ہے کریں سکون سے. اگر میں اتھارٹی ہوتا, ڈیسیژن میکر ہوتا, تو میں کہتا کہ ان کو جہاں آنے دیں, فیسیلیٹیٹ کریں, کھانا بھی دیں, چائے بھی دیں, بیٹھے رہیں. سیاست میں حریف کو تھکانا جو ہے وہ آرٹ ہوتا ہے, لاٹھی چارج کرنا تھوڑی آرٹ ہوتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات یا بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے؟ دیکھیے بات چیت تو آج ہو گئی ہے نا, انہوں نے گو ہیڈ دے دی ہے. تو گو ہیڈ انہوں نے مجھے آپ کو تو نہیں دی ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ نہ دم ہے پارٹی کے اندر, نہ پارٹی کے اندر. ان کے خان صاحب کوئی بیوقوف آدمی تھوڑی ہے, ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کی پردہ داری ہے, وہ بھی ٹائم سے کھل جائے گی. بے ایمان آدمی جو ہے پکڑا جاتا ہے, بہت دیر تک چل نہیں سکتا, تو وہ بھی ٹائم سے کھل جائے گا. لیکن کافی حد تک وہ کلیئر ہے, اسی لیے انہوں نے مذاکرات کی بات کی. اتنی فائنل کال دے کے پھر وہ ریورس ہو گئے, تو اس کی کوئی ریزننگ تو ہے نا. اور میرے خیال سے یہ کام بھی بہتر ہے. اگر عمران خان صاحب کو کوئی بچا سکتا ہے دنیا میں اللہ کے بعد, تو میرے خیال سے عمران خان صاحب خود ہی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اگر وہ اپنی 20 پارٹی کے ہاتھ جنوری میں ایک چھوڑ بڑی دیں گے میجک تاریخ ہے, میجک ڈیٹ ہے. کیا اس وقت تک کوئی اثر ہوگا یا اس کے بعد؟ حبیب صاحب 20 جنوری میں میرے خیال سے غالباً ٹرمپ صاحب آفس کو ٹیک اوور کریں گے, if I'm not wrong. ایسا ہی ہے. جی. دیکھیں جی, ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں, اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان کے اوپر کوئی ایسا پریشر آئے گا جو سسٹین نہ ہو سکے. بات چیت ضرور ہوتی ہے, ملکوں کے بیچ میں بھی ہوتی ہے, سجیشنز بھی ہوتے ہیں, ایڈوائزز بھی ہوتی ہیں, مشورے بھی ہوتے ہیں, لائکس ڈس لائکس بھی ہوتی ہیں. تو وہ تو کوئی انہونی چیز نہیں. لیکن میں کوئی 20 جنوری میں کوئی بریک تھرو ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا. میں بڑا کلیئر ہوں اس بارے میں. تو کیا پھر عمران خان صاحب کو بارگین چپ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا کسی کام کے لیے؟ میرا نہیں خیال حبیب صاحب کوئی بارگیننگ چپ کے اندر خان صاحب کوئی ایسا مٹیریل لیں گے جن کو بارگیننگ چپ کے اندر یوز کریں گے. نیچرلی وہ ایک نیشنل لیڈر ہیں, تو وہ کوئی ورکر کلاس یا ہمارے جیسے لوگ تو نہیں ہیں کہ جن کو آپ کسی موٹر سائیکل کی مشینری کا پارٹ بنا دیں تو وہ موٹر سائیکل چلنا شروع ہو جائے گی. نیچرلی ان کی اپنی اسٹینڈنگ ہے, لیکن اس اسٹینڈنگ کو عقل مندی سے اور دھیرے مزاج سے اور پیشنس سے اگر کام کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بجائے کہ آپ ہر وقت انریسٹ رکھیں. دیکھیں اسٹاک ایکسچینج بہتر چل رہی ہے, انڈیکیٹرز بہتر ہیں. میں اس پہ گورنمنٹ کو کریڈٹ نہیں دے رہا, لیکن میں SIFC کو کریڈٹ اس کا دیتا ہوں, اور میں بالکل کھل کے دیتا ہوں. مجھے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور اگر اس میں پاکستانیوں کا فائدہ ہو رہا ہے, میرا آپ کا فائدہ ہو رہا ہے, تو میرے خیال سے براڈر پکچر میں آپ اپنی مخالفت رکھیں, سیاست کریں, لیکن پاکستانیوں کے لیے لائف ڈسٹربنگ نہ کریں. لیکن سیاست کے لیے تو باہر ہونا کسی سیاستدان کا ضروری ہے نا. سیاست جب جیل سیاست کے اندر ایک حربہ بن جائے گا, مقدمہ ایک اسلحہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوگا, تو اس کے بعد تو پھر سیاست میں کچھ تناؤ بھی آئے گا, اور یہ چیزیں بھی ہوں گی کہ دھرنا ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, جینے مرنے کی باتیں ہو رہی ہوں گی. اب دیکھیں دھرنے مرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اب یہ تو پانی کا بلبل ہے, تو ختم ہوگی بات. یہ دھرنے ورنے کا پروٹیسٹ وغیرہ ڈرامہ 2.5 سال سے ہم کر رہے ہیں, 3 سال سے, کیا فائدہ ہوا؟ نقصان ہی ہوا, نقصان. تو فائدہ ہوا ہو 1% بھی فائدہ ہوا تو آپ مجھے بتائیں. یا کہیں کوئی 2.5 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ آدمی نکل ہے. اب ہم جب کہتے ہیں جیل والی بات, وہ بات آپ کی بالکل درست ہے, بٹ جیلیں تو ہم نے بھی ایسی بنائی تھی. ایسی مذاقیہ کیسز ہم نے رانا ثناءاللہ کے اوپر بنائے تھے. آپ کو یاد ہوگا میں کیبنٹ کا منسٹر تھا, فواد میرے ساتھ تھا, وہ بھی منسٹر تھا. ہم نے تو کیبنٹ کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا کہ کس قسم کی FIR بنائی ہے. مطلب کوئی گدھا ہی بنا سکتا ہے ایسی FIR جو رانا ثناءاللہ پہ بنی تھی. تو ہم تو جب ہمارے مخالف لوگ تھے ان کے ساتھ بھی غلط ہوتا, ہم کھڑے ہوتے تھے, ہم تو آواز اٹھاتے تھے. ہم آج بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی FIR نے کاٹنا, کٹوانے والے, بنانے والے, فیصلہ دینے والے, سنانے والے سب غلط ہے.
یہ نظام پاکستان میں ختم ہونا چاہیے. وابڈا صاحب آپ نے کہا کہ نومبر میں آپ خان صاحب کو باہر آتا نہیں دیکھ رہے, نومبر میں ختم ہونے میں تو اب کچھ ہی دن باقی ہیں, کیا آنے والے کچھ مہینے میں خان صاحب باہر آ سکتے ہیں؟ اچھا, میں ان کو جنوری میں بھی نہیں دیکھ رہا. کب تک کوئی ایک تو ایسا ہوگا, کوئی ایک تو ایسی ڈیڈ لائن ہوگی کہ بس یہاں تک ہے, یا مسلسل وہ جیل میں ہی رہیں گے, کوئی گنجائش نہیں نکلے گی ان کے لیے سسٹم؟ دیکھیں پاکستان میں ہم نے جیل سے ایوان میں جاتے دیکھا ہے اور ایوان سے پھانسی کے پھندے پہ چڑھتے دیکھا ہے. پاکستان کے اندر تو مثالیں بڑی عجیب سی ہیں, تو ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو کوئی بھی چیز پاسبل ہے اور کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. تو وہ تو میں ابھی قبل از وقت ہوگا بتانا, لیکن آپ نے اپنے لائف میں ایکسپیرینس دیکھا ہے, کوئی جیل گیا وہاں سے ایوان میں چلا گیا, کوئی ایوان سے نکلا جی پھانسی پہ چڑھ گیا. یہاں تو یہ مذاق جو ہے کہ 100 سال ہماری ڈیموکریسی کو نہیں ہوا تو یہ چلتا رہے گا. اب مقابلہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو باہر ہے وہ نااہل نکمی ہے تو ان کا مقابلہ برابری کی سطح پہ یا شاید 1% 2% زیادہ یا کم نالائق حکومت سے بھی ان کا واسطہ ہے. تو اب دو نالائقوں کے بیچ میں میچ ہے, تو اس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کون کرے گا. یہ تو اب دیکھیں, ابھی روز ہی کوئی ایک آؤٹ ہوتا ہے, کبھی کوئی اور آؤٹ ہو جاتا ہے. واڈا صاحب, مذاکرات کی بات ہو رہی ہے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں, جب سے خاص طور پر آج جب علی امین گنڈاپور صاحب ملے اور ملنے کے بعد جب باہر آئے تو وہاں سے ہی یہ خبریں ذرائع کے ذریعے آ رہی ہیں. مذاکرات کرنے کی خواہش, چلیے مان لیا کہ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے, کیا دوسری طرف بھی موجود ہے؟ دیکھیں حبیب صاحب, ایک تو ذرائع سے خبر آئی ضرور ہوگی, لیکن یہ سب سے پہلے میں نے بریک کی کہ علی امین گنڈاپور کیا لے کے گیا پیغام اور آ کے باہر کیا نکالے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیئرٹی ہے, تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ کمپرومائز بھی ہیں لوگ. تو پھر میری بات تو ٹھیک ہے, نہیں وہ پیغام کیا لے کے گئے اور کیا انہیں جواب ملا؟ دیکھیں سر, ابھی تک تو صرف سبھی آئس لالی اور لالی پاپ کھلا رہے ہیں. اچھا, اب وہ مرضی ہے ان کی, اگر ان کو لگتا ہے کہ سچویشن میری یہ ہے کہ میں لالی پاپ کر کے تھوڑا ریورس ہو جاؤں تو میں تو اس پہ بھی ان سے کہوں گا کہ ہاں بہتر طریقہ ہے. گنجائش کیسے پیدا ہو ابھی سکتی ہے فی الحال خان تو صاحب صرف کے لیے؟ لالی پاپ ہے اور کچھ نہیں. گنجائش کیسے پیدا ہو سکتی ہے خان صاحب کے لیے اس سسٹم میں؟ دیکھیں عدالتیں ہیں, گنجائش نکالنے سے عدالتوں پر تو اب وہ ان کو اعتبار ہی نہیں رہا نا, کیونکہ عدلیہ کو تو بہت بے بس کر دیا گیا ہے. اور عدلیہ کا تو مزے کی چیز یہ ہے کہ آپ کو خاص طور پہ فیصل واڈا صاحب کو 2 دن پہلے پتا ہوتا ہے کہ کل فیصلہ یہ ہوگا. حبیب صاحب ایکچولی جب آپ بہت جگہ ڈسے ہو نا جس جگہ سے, تو اس کا آپ کو کافی تجربہ ہے. تو میں ڈسا بھی بہت گیا ہوں تو میرا کوئی بہت ہی وائبرنٹ اور بہت اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا. سو آئی لرن دا ہارڈ وے. بٹ اینی ویز یہ تو حبیب صاحب کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کبھی تیزی ہوتی ہے, کبھی مندی ہوتی ہے, کبھی ٹھنڈ ہوتی ہے, کبھی گرمی ہوتی ہے. فیصل واڈا صاحب, میں اب آپ کو عرض کروں کہ جو اگر میں نواز شریف صاحب کا ٹائم یاد کروں جب ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ تھا, طیارہ اغوا کا, تو اس وقت جو عالمی سطح پہ جو چیزیں ہو رہی تھی نا وہ تقریباً ان سے ملتی جلتی چیزیں اب بھی ہو رہی. تو اپنے تجربے کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یوں نظر آتا ہے کہ جیسے معاملات کسی اور پٹڑی پہ جانے والے ہیں اور اب انہیں روکنے کی کوشش شاید بہت زیادہ سازگار بھی نہ ہو اور کارگر بھی نہ ہو. دیکھیں حبیب صاحب, اگر آپ نے مجھے کرسی دی ہے بیٹھنے کے لیے اور مجھ پہ تمیز ہی نہیں کرسی میں بیٹھنے کی, اور میں زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں اور مائک جو ہے وہ شوز میں لگا دیتا ہوں اور پانی جو ہے وہ پینے کے بجائے ہاتھ میں نکال کے کلی کرنا شروع کر دیتا ہوں, تو یہ تو جہالت میری ہے, آپ کی تو نہیں ہے. اب اگر کسی کے پاس وہ وزن کھڑا ہونے کے لیے ہے یا نہیں ہے, یہ تو اس کا کام ہے. تو اگر دیکھوں دوسری طرف کرسی کے بیٹھ کے, تو میں کہوں بھائی کھڑے ہو, اس کو دیکھتے ہیں اس کی کیپیسٹی کتنی دیر ہے اس آدمی کی کھڑی ہونے کی. اگر وہ شاید گھنٹے میں گر جائے گا, 2 گھنٹے میں گر جائے, اپنا بھی تو وزن ہے نا. ماڈلنگ کرنے سے, ایکٹنگ کرنے سے, انگلی اٹھانے سے, اونچی آواز میں بات کرنے سے, تھیٹر لگانے سے, اگر گورنمنٹیں چلتی ہوتی تو سر یہ اب چل چکی ہوتی. یہ 40 سال والا پرانا شیلف لائف والا جو حساب کتاب ہے نا, وہ اب پاکستان میں ایکسیپٹیبلٹی اس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, پہلے 1 چینل ہوتا تھا, اب کئی درجن چینل ہیں. اب وائبرنٹ میڈیا ہے, بچے جو ہیں ہم سے زیادہ تیز ہیں فون استعمال کرنے میں. تو چیزیں اتنی زبردست بھی نہیں. اگر تقریروں پہ اور یہ چل رہا ہوتا تو عمران خان صاحب آزاد ہو چکے ہوتے,
शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट चला चुके होते, हम स्पेस पे बैठे होते, एलन मस्क की जगह हमारा नाम आ रहा होता, बट ऐसा नहीं है। तो ये आखिरी टर्म है सबकी, ये सब सूबाई हुकूमतें और गवर्नमेंट और गली कूचे की बन जाएंगी अच्छा। पार्टियाँ, तो इक़्तिदार भी सब आखिर नए लोगों का टाइम आगे आने का। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए तो हर जगह से बेहतरी है। मतलब आप देखें ना कि मतलब मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन सेनेट के अंदर मैं 88 साल के लोग भी देखता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि ये तकलीफ से आते हैं, बैठते इतनी मुश्किल से, परेशानी है, तो घर में एंजॉय करें अपनी रिटायरमेंट, पोते वो नवासियों से खेलें। लेकिन 88 साल की उम्र में वो बैठे हैं तो वो क्या करेंगे? अब जो बाइडन साहब हैं वो वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, तो आप कह रहे हैं वो अपना मुल्क भी चलाएंगे और दुनिया को भी चलाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है ना। यू हैव टू हैव लॉजिक तो ट्रम्प साहब आ गए हैं ना व्हेन यू आर डिबेटिंग ऑन समथिंग। फैसल वाडा साहब, तो मैं ये तो बताइएगा हमेशा से बड़ा कि मद्दार हूँ। क्या हम एक बार फिर एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले हैं? इन टर्म देखें, अगर डिग्निटी, मुल्क की सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी की बात है, तो मेरे ख्याल से आपको खड़ा होना पड़ेगा। जो ड्राइवर भी है वो अपने घर जब जाता है हलाल रोज़गार कमा के, तो उसके घर में भी उसकी इज़्ज़त होती है। ये अलग डिबेट होती है कि वो 50,000 कमा रहा है, आप 5 लाख कमा रहे हैं, मैं 5,000 कमा रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी गैरत, इज़्ज़त और डिग्निटी नहीं हो, तो फिर तो आप कहीं दुनिया में खड़े नहीं हो सकते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर इन टर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस आई फील कि इंटरफेरेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, और इसके अंदर अगले इसका सेशन मतलब है के कि अंदर हम मैं तो आगे उसी बढ़ूंगा, बाकी absolute- बढ़ते नहीं बढ़ते। उसी एब्सोल्युटली नॉट के रास्ते पर चलने वाले हैं जहां से एक दफा पहले आया था, यानी इमरान खान की तरफ से। देखिए, एब्सोल्युटली नॉट इन टर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस, यस आई विश एंड आई बिलीव एंड आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए। इंटरफेरेंस तो किसी सूरत में नहीं हो सकती। आप बनाना रिपब्लिक के अंदर भी आके इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। और तो हम तो एक सॉवरेन मुल्क है, और दूसरा ये कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है और जिन चीज़ों से हम लेस हैं, जो हमारी काबिलियत है, वो कोई बाईपास नहीं करे। अगर आप अंडर एस्टिमेट करें कि मैं मेरी अपनी मुझे वर्थ ही ना पता हो, तो फिर वर्थलेस लोगों के जवाब तो मैं नहीं दे सकता आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वावड़ा साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस हबीब साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, जैसा कि हमने अपने इंट्रो में भी बात की थी कि खान साहब ने मैंडेट दे दिया है बैरिस्टर गौहर साहब को, अली अमीन गंडापुर साहब को, और जुमेरात तक का वक्त भी दे दिया है कि बस जुमेरात तक जो बातचीत करनी है वो कर लें। क्या मुज़ाकरात की ख्वाहिश सिर्फ पीटीआई की है इस सूरत हाल में, और ये जो इस वक्त हालात है मुल्क में? जब भी कोई पीटीआई की कॉल आती है, जैसे जलसे की कॉल आ जाती है या किसी बड़े इवेंट की कॉल आती है, तो उसके साथ ही मुज़ाकरात की एक बात भी चल पड़ती है। ये एक पैटर्न है जो आप देख लीजिए कि 22 अगस्त से शुरू हुआ कि उस वक्त भी कॉल आई और अच्छा जी आज इसको आगे कर दे जलसे को और फिर दोबारा कर लें। इसी तरह लाहौर वाले जलसे के बारे में भी यही बात चली, और फिर जब अली अमीन गंडापुर 2 बार आए तो दोनों दफ़ा यही बात हुई कि जनाब मुज़ाकरात होने वाले हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। और अब भी एक कॉल आई है, अब जैसे ही 24 नवंबर की कॉल आई है तो एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की बात सुनी जाने लगी है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुज़ाकरात एक दफ़ा फिर, क्या ये हॉक्स है, यानी महज एक शुरली छोड़ी गई है, या किसी दर्जे में वाकई कोई बात आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी तो उसका मुजाहरा क्या होगा? जैसे आज अलीमा खान ने कहा है कि जनाब बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि तोशाखाना 2 का केस जो है इसमें जमानत हो जाए या कोई और चीज हो जाए। इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो फिर तो चलिए बात आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर जैसे खुद अभी फैसल वाडा साहब फरमा रहे थे कि अगर ये लॉलीपॉप ही है तो लॉलीपॉप तो इस दफा शायद कोई नहीं मानेगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी पोजीशन काफी वीक हो रही है पार्टी के अंदर। और पार्टी के कारकुनों का एतमाद भी कम होता चला जा रहा है अपने लीडरों के ऊपर जो इमरान खान के अलावा हैं। तो जब तक इसमें से कोई चीज होती हुई नजर नहीं आएगी उस वक्त तक शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो अकाबरीन हैं बशमूल अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और दीगर लोग, ये अगर चाहें भी तो कुछ ना कर पाए। इन्हें मुज़ाकरात अगर करने हैं तो अब कुछ नकद भी सौदा करना होगा। जो नजर भी आ रहा हो, जो नजर आ रहा हो। आपको लगता है जुमेरात तक कुछ क्लैरिटी आएगी सूरत हाल में? हमेशा मुज़ाकरात से तवक्को रखनी चाहिए। जब भी कोई बात हो इस तरह की कि कोई यानी गुफ्तगू से कोई नतीजा निकल सकता है और एहतजाज या जलाओ गहराओ से बचा जा सकता है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो हमारे पास इस वक्त सवाए इसके कोई तवक्को नहीं है कि सवाए इसके कोई चारा नहीं है कि हम उम्मीद कायम रखें कि मुज़ाकरात होंगे। देखिए, मुज़ाकरात में हमेशा एक बात जहन में रखें
جو مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں تو اس وقت ہوتے ہیں جب فریق برابر پہ ہوں. جب فریق برابر نہیں ہوں گے تو مذاکرات محض وقت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے یا وقت ضائع کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. جب دونوں فریق یا تو ان کی بیک وقت دو چیزیں ضروری ہیں، نیت کا درست ہونا بھی کہ ایک دوسرے کو جھانسا نہیں دینا، اور اس کے ساتھ طے شدہ امور پر آگے بڑھنا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی خود کو دوسرے کے سے طاقتور نہیں سمجھ رہا بلکہ معاملات کو آگے بڑھانے کی خواہش دونوں میں یکساں طور پر لیکن ابھی موجود. صاحب 22 اگست والا تجربہ تو اچھا نہیں تھا تحریک انصاف کا. دیکھیے اس کے باوجود بھی مذاکرات کیے جاتے ہیں، اچھا. اس کے باوجود بھی بات آگے بڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار پولیٹیکل پارٹی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جناب اس کو کوئی آفر کرے اور وہ کہے کہ مذاکرات نہیں کرنے امید پر چاہیے. دنیا قائم اور امید بہرحال برقرار رکھنی چاہیے. اچھا ابھی صاحب یہ جو حکومت کے اعصاب پر سوار ہے 24 نومبر کی ڈیٹ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزارت داخلہ بڑے غیر معمولی اقدامات کرنے کے حوالے سے غور کر رہی ہے. مظاہرے میں شریک طلبہ کے اسناد اور داخلے منسوخ کرنے کی تجویز پہ غور ہو رہا ہے. پاسپورٹ، سم، شناختی کارڈ بلاک کرنے کی تجویز پر غور ہو رہا ہے. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا. کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ اعلیٰ اعلیٰ کرسیوں پہ، بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا. کہ جو پاکستان کے قانون کی بھی دھجیاں اڑاتے ہیں اور اس طرح کی دھمکیاں دے کے مذاق اڑاتے ہیں. بھائی سادہ سی بات یہ ہے کہ یہ کس قانون کے تحت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا ہو جائے گی؟ یہ تو عملی طور پر سزا ہے نا کہ کسی کی ڈگری اس کی منسوخ کر دی جائے، ابھی تو اس تجویز کسی پہ کا غور ہو رہا ہے پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے. آپ ان لوگوں کی ذہنیت پہ انا للہ پڑھیں کہ وہ جو اس تجویز پر غور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کس قانون کے تحت یہ پاکستان کوئی ایک جمہوری ملک ہے یا ماشاءاللہ یہ کوئی آپ نے کیا اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا بڑا عہدہ آ گیا ہے تو اپنی عزت نہ صحیح اس ملک کی عزت رکھیں. نہیں، یہاں آرگومنٹ یہ ہے نا کہ ہم انتشار پھیلانے والوں سے انتشار کی تعریف حکومت کرے گی؟ یہ کون سے لکھا ہوا ہے کہ مطلب آپ حکومت کے کسی کام پہ احتجاج کریں تو یہ انتشار ہوگا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی سادہ سی بات ہے، ایک جمہوری رویہ ہوتا ہے جو بشرطے کہ فارم 47 کی پیداوار نہ ہو، آپ عوامی بنیاد پہ آپ اسمبلیوں میں اور اقتدار تک پہنچے ہو تو پھر آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں نا. جب آپ واقفیت کے زور پہ فارم 47 حاصل کر لیں یا اس طرح کی کوئی اور چیز حاصل کر لیں تو پھر آپ کو کیا کہا جائے؟ انہیں کیا پتا ہوگا کہ قانون کیا ہے؟ انہیں تو یہ پتا ہے کہ صاحب کیا ہے. اچھا حبیب صاحب، ہم امید تو کرتے ہیں کہ معاملات میں کوئی سدھار آئے، کوئی بات چیت کے معاملات آگے بڑھیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور 24 نومبر کے احتجاج کی نوبت آتی ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف ایک اچھا شو کر پائے گی؟ کیونکہ جس طرح سے ہم پارٹی کے اندر کچھ تضادات، اختلافات کے معاملات کی بازگشت سن رہے ہیں، کیا اس صورتحال میں ایسا ہو سکے گا؟ یہ تو ہر پارٹی میں ہوتا ہے، شکوے شکایتیں سب کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے عظمیٰ کہ اس وقت جو عالمی حالات بندے نظر آ رہے ہیں اور جس طرح خط ایک دوسرے کو لکھے جا رہے ہیں، ان کے نتیجے میں حکومت پاکستان کے پاس کوئی بہت زیادہ خرابی کرنے کا امکان موجود نہیں رہا. یعنی ایسا نہیں رہا کہ آپ آپشنز روکنے کے لیے ہر ممکن آپشن استعمال کیا جائے. پرامن طریقے سے روکنا ظاہر ہے یہ ہر سیاسی حکومت کا حق ہے اور وہ کرتی بھی ہے کہ چلیے کہیں کنٹینر لگا دیے، کہیں مذاکرات کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ کہنا کہ کوئی انتہائی اقدامات کیے جا سکتے ہیں، یہ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ اب شاید اس طرح ممکن نہیں رہا، اب مشکل ہو جائے گا. جہاں تک یعنی مذاکرات کی امید ہے، اگر وہ مجھے تو آنیسٹلی اسپیکنگ اگر میں چیزوں کو حالات کو دیکھوں تو مجھے کوئی بہت تیزی سے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ وقت تبدیلیوں کا شروع ہو چکا ہے. اچھا، وقت شروع ہو چکا ہے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، آپ نے وافدہ صاحب سے بھی یہی سوال کیا اور میں اب آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں. انٹرنیشنل پریشر پر ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی پوزیشن میں ہم اس وقت ہیں؟ ہمیشہ پریشر کی وجوہات دیکھنی ہوتی ہیں، تب آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو عمران خان صاحب کا ایبسولوٹلی ناٹ تھا وہ امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے تھا، تو وہ ایک اصولی بات تھی جس کے اوپر تقریباً سارے پاکستان کا اتفاق تھا، تو آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ.
اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جناب آپ بہت کمزور ہو رہے ہیں، اپنے کھانے پینے پہ دھیان کیا کریں، اور آپ تو کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ absolutely not. ایبسولوٹلی ناٹ، تو پھر آپ کے ایبسولوٹلی ناٹ کو، آپ کا ایبسولوٹلی ناٹ کو کیا گھر والے تو خاطر میں ہی نہیں لائیں ٹھیک گے ہے؟ نا. اسی طرح کوئی اور معاملہ ہو، مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ قانون اور آئین کی پابندی کریں اور اپنے لکھے ہوئے دستور کے مطابق ملک چلائیں، آپ نے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ علیحدگی اختیارات ہوگی، اپنی عدالتوں کو آزاد کریں، ان کا جو معاملہ ہے جو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تباہ کیا جس ادارے کو، اس کو بحال کریں، تو آپ کہیں ایبسولوٹلی ناٹ. تو اس ایبسولوٹلی ناٹ کو کیا کہا جائے؟ ہاں کوئی یہ کہے کہ آپ کے ملک میں جتنے بھی قیدی ہیں اور جتنے بھی ان کے اوپر مقدمات ہیں، اپنے قانون کے مطابق جلد از جلد فیصلہ کریں، اور آپ کہیں ایبسولوٹلی ناٹ، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا ایک محل اور موقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کو ایک اصولی بات کہی جا رہی ہے، اور چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی کہہ رہا کوئی بھی ہو، کہتے ہیں. ہاں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. پاکستان کا ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سارے کام دستور اور قانون کے مطابق چلنے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنا کچھ عجیب سی بات لگتی ہے. تو لہٰذا ایبسولوٹلی ناٹ ان حالات میں اور ان معاملات پہ کہنا مجھے دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ختم. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے بعد.